بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھ سے، آپ موجود ہیں میرے ساتھ یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ پاکستان میں جی یہ ہفتہ کہا جا سکتا ہے کہ پریس کانفرنسز کا کھڑکی توڑ ہفتہ ہے۔ ایک دوسری تیسری پریس کانفرنس، آج ایک اور پریس کانفرنس کا احوال آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور یہ پریس کانفرنس لندن میں ہوئی ہے دختر پاکستان قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان پر حسب معمول الزامات کی، دشنام ترازیوں کی بھرمار کر دی۔ ایک بہت بڑے سکینڈل کی انہوں نے نوید سنا دی ہے قوم کو کہ لو جی عمران خان کا ایک اور بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے۔ کیا کہا مریم نواز نے؟ آئیے ذرا بی بی کی زبانی سنیے کہ وہ کس سکینڈل کی بات کر رہی ہیں۔ ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے، ڈسکوالیفائی ہوا ہے، یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں، وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا، جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے ہم کے سامنے آئے گی۔ یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ، جو بیت المال جس کو کہتے ہیں، جو قوم کی امانت ہے، وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے۔ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے، اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی۔ لے جی، محترمہ مریم نواز نے توشہ خانہ کا ذکر کیا اور عمران نیازی کو کہا کہ تم تو اتنے کروڑوں کی گھڑیاں لے گئے ہو چوری کر کے، توشہ خانے سے جتنے تحائف تھے وہ سارے تم نے چرا لیے، گھر لے گئے، پھر تم نے ان کو خفیہ بیچا اور بیچ کے ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بتایا ہے اس کلپ میں کہ قوم بھول جائے گی کہ اب جو عمران خان کا اسکینڈل آ رہا ہے وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، کہ توشہ خانہ میں ایک کوئی جیولری تھی اور انہوں نے کوئی بہت بڑے جیولر ہیں دنیا کے، جی کوئی برانڈ ہے، ان کا نام لیا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی جیولری تھی، وہ عمران خان نے صرف 2 کروڑ میں وہ اس کو گھر لے گئے اور انہوں نے اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تحقیقات جاری ہیں عمران خان کے خلاف اور جلد ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ وہ اسکینڈل کیا ہے کہ توشہ خانہ میں کوئی جیولری ہے دنیا کے صف اول کے نامور جیولر کی، اور اس کی مالیت مریم نواز کی زبانی کوئی 40-45 کروڑ روپے ہے۔ یہ کس ملک نے تحفہ دیا اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ اسکینڈل لایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس جیولری کو بھی بہت کم قیمت ادا کر کے اس کو گھر لے گئے اور توشہ خانہ کے ریکارڈ میں بھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ اسکینڈل ہے، مریم نواز صاحبہ خبر دے رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی جو پریس کانفرنس تھی محترمہ مریم نواز کی، انہوں نے حسب معمول عمران خان کو خوب رگیدا، کبھی کہا کہ یہ گجرانوالہ والوں، یہ گھڑی چور آیا ہوا ہے، تم اپنے گھنٹہ گھر جو ہے گجرانوالہ میں اس کی گھڑی بچا لو۔ اب گھنٹہ گھر ہم نے فیصلہ آباد کا تو سنا تھا، یہ گجرانوالہ میں گھنٹہ گھر کون سا ہے؟ اور دوسری بات، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے اور اس سے بندے اکٹھے ہو نہیں رہے، جس حساب سے یہ چل رہا ہے یہ تو 1 مہینے تک پہنچے گا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد۔ تو انہوں نے اپنے دل کی تسلی کی ہے، آج خوب بھڑاس نکالی انہوں نے، اور جو کہہ سکتی تھی انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہہ ڈالا۔ اور یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے جو تیاریاں جاری تھیں، ان کو میڈیا پر آنا تھا، کیمرے سیٹ تھے، صحافی حضرات جو تھے وہ مصروف تھے
اپنی تیاریوں میں. تو یہاں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے محترمہ مریم بی بی کی، آج کی انٹرویو سے پہلے کی، پریس کانفرنس سے پہلے کی، اور بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہ نادانستگی میں صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ گفتگو کر رہی تھیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ آن ایئر ہیں. یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. آئیے ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس کلپ کو بھی دیکھ لیں کہ مریم نواز کس طرح صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہی ہیں آف کیمرہ، اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو پھر کیا ہوا. اپنی چھوڑی ہوئی سیٹس جیت کے اس کو لگتا ہے کہ میں الیکٹورل فورس بن گیا ہوں. اپنی چھوڑی ہوئی سیٹس میں بھی خود کچھ ہار جاتا ہے ایوری ٹائم، اور نیریٹو یہ بنا رہا ہے کہ وہ میں الیکٹورلی بہت بڑی فورس بن گیا. ابھی تو مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں. جو اس کا مین پلیئر ہے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے. ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ. اور 25 مئی کو جب لانگ مارچ کر رہا تھا، سب کے سامنے اس نے میڈیا پہ کہا کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، ہم ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، سارے آ جاؤ. کنیکٹڈ ہے. چلے کوئی بات نہیں، یہی باتیں میں نے سچ بول رہے ہیں ٹی وی میں. ناظرین، آپ نے سنا، دیکھ بھی لیا کہ کیمرہ سیٹ ہے اور سب کچھ تیار ہے. مریم بی بی بیٹھی ہیں، چائے کا کپ ان کے سامنے پڑا ہے، اور وہ چائے کا سپ بھی لے رہی ہیں، ہلکے ہلکے گھونٹ بھی لے رہی ہیں چائے کے، صحافیوں سے گفتگو بھی کر رہی ہیں، اور ان کی گفتگو کا محور و مرکز صرف اور صرف عمران خان ہے. اور پھر ایک صحافی انہیں کہتا ہے کہ اشارتاً کہتا ہے کہ آپ کنیکٹ ہیں، اور وہ آپ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے، ہلکی ہلکی سی لبوں پہ کھیلنے والی شرارتی سی مسکراہٹ، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا. یعنی فرمائش تھی بی بی کی کہ میری بھی کوئی آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہے اس کو لیک کر دیا جائے. کیونکہ انہوں نے جب یہ فکرہ بولا نا کہ اچھا میں آن ایئر کنیکٹ ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے بھی ٹی وی پر آ کر سچ بولنا ہے. تو بڑا مزے کا ہے جی یہ آج کا کلپ آپ نے دیکھا. مریم نواز صاحبہ اکثر اس طرح چاہتی ہیں کہ وہ وائرل ہوں، کوئی نہ کوئی چٹکلا، کوئی فکرہ، کوئی جملہ ایسا بول دیتی ہیں. تو ظاہر ہے جی وہ اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، آنے والے وقت کی، مستقبل کی، وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی امیدواروں کی دوڑ میں بھی شامل ہیں اب تو. بہرحال جی آج لندن سے مریم بی بی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اگر اس کو بھی کوئی صحافی ہیڈ فون لگا کے سنے اور وہ مار کر کے بتائے کہ آج کی پریس کانفرنس میں مریم بی بی نے کتنی بار لفظ عمران خان بولا ہے، اور مزید جو انہوں نے الزامات پرانوں کو دہرایا ہے. تو شاہانہ کا ذکر ایک آ گیا ان کے پاس، بار بار انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑے اسکینڈل کی نوید سنا دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک حکومت باوجود کوشش کے، ماز سوائے تو شاہانہ کے، عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی ایک بھی کیس ٹھوس بنیادوں پر اس کو سامنے نہیں لا سکی. اور بات کریں توشہ خانہ کی، تو اس میں بھی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقاً کہ عمران خان نے جو ایک معیار سیٹ کیا لیڈرشپ کا، اگرچہ انہوں نے ابھی بھی کچھ قانوناً غلط نہیں کیا، لیکن میں بات کر رہا ہوں اخلاقی ضابطوں کی. عمران خان اگر توشہ خانہ سے وہ قیمتی تحائف قیمتاً نہ لے کے جاتے تو بھلا ہوتا. بہرحال ان کا یہ حق تھا. اور یہاں میں بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ ایک دستور تھا پاکستان میں توشہ خانے کا کہ حکمران 20% اس کی مالیت جو تھی، فرض کریں ایک چیز 1 کروڑ روپے کی مارکیٹ میں ہے اور جس کو یہ تحفہ ملتی ہے، وہ اس کا 20% یعنی 20 لاکھ روپے جمع کرا کے اس تحفے کو اپنے گھر لے جا سکتا تھا. عمران خان نے آ کر اس رقم کو 50% کر دیا. اب جتنے الزام ان پر لگائے جا رہے ہیں گھڑی چور کے، جیولری چور کے، تو عمران خان اس کی 50% قیمت ادا کر کے
ان تحائف کو لے گئے اور انہوں نے پھر ان تحائف کو مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اصولاً تو ایسا کچھ غلط نہیں ہے، نہ ہی قانوناً کچھ غلط ہے، کیونکہ جب ایک تحفہ تھا میں نے خرید لیا، اب وہ تحفہ تو نہیں رہا جب میں نے اس کو خرید لیا ہے قیمتاً، اب یہ میرا استحقاق ہے کہ میں اس خریدی ہوئی چیز کو گھر میں سجا دوں، سنبھال کے رکھ لوں، کسی اور کو میں تحفتاً دے دوں یا میں اس کو بیچ ڈالوں۔ قانون بالکل اختیار دیتا ہے مجھے۔ میں نے بات کی اخلاق کی کہ اخلاقاً میں اس کو درست نہیں سمجھتا، عمران خان کو اس سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے قانوناً کچھ بھی غلط نہیں کیا اور انہوں نے تحائف بیچ کر ٹیکس ریٹرن میں جو اس کا ٹیکس دیا ہے وہ انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جی، جو مزاج یار میں آئے تو شاہانہ مل گیا، گھڑی چور کا ایک ٹائٹل تھا وہ دے لیا نون لیگ نے۔ اب نااہلی کا فیصلہ جی عدالت میں ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا فرض پورا کر کے نبھا دیا، ریفرنس بھجوایا تھا قومی اسمبلی نے، الیکشن کمیشن نے اس کی سماعت کر کے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب عمران خان نے اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا نکلتا ہے اس کی طے سے۔ بہرحال جی، آج مریم بی بی کی پریس کانفرنس جو تھی حسب معمول اس میں بڑی دلچسپ باتیں تھیں، اور اسی لیے لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر یہ جو شریف خاندان ہے اگر یہ چیزوں کو پڑھ لیا کرے، اگر یہ لوگ مطالعہ کر لیں تو شاید یہ اتنی سطحی باتیں نہ کیا کریں میڈیا کے سامنے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی ولاگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔